أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظریہ مہدویت کے ذیل میں آج ہماری چوتھی نشست نظریہ مہدویت اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قرآن مجید کی نظر میں اس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی۔ تو یہ معلوم ہوا گزشتہ دروس سے، گزشتہ نشستوں سے، کہ مہدویت کا یہ نظریہ ایک عالمگیر نظریہ ہے۔ اس نظریے کے وجود خارجی کہا جائے یا مصداق عتم اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو اس نظریے کا وجود خارجی اور کامل ترین مصداق امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت، ان کی خلافت اور ان کے ظہور و قیام ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر تمام اسلامی فرقوں کا اتفاق ہے، اور تمام اسلامی فرقے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت اور ان کے ظہور پر عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس عقیدے کو اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں، اسلام کے ضروریات میں سے سمجھتے ہیں۔ اور کوئی شخص اس نظریے کا منکر ہو جائے، کوئی مسلمان، تو اس شخص کو اسلام کے دائرے سے خارج سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا اہم نظریہ ہے مسلمانوں کے ہاں، تمام فرقوں کا ہاں اتفاقی عقیدہ ہے اس مسئلے پر، تو پھر یہ عقیدہ روایات کے حد تک محدود ہے؟ جیسے کہ ہم نے پہلے نشستوں میں اشارہ کیا کہ اس موضوع پر بہت ساری روایات، متواتر روایات پیغمبر گرامی اسلام سے اصحاب کرام نے نقل کی ہے، اصحاب کرام کے ذریعے محدثین اور برجستہ علماء مفسرین نے نقل کی ہیں۔ تو پھر کیا یہ نظریہ روایات کے حد تک محدود ہے، یا اس نظریے کا خد و خال اور اس نظریے کا چار چوب کہا جائے، یا اس نظریے کا کلی اور اصولی قانون جو ہے قرآن میں بھی اس پر گفتگو ہوئی ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب دینے سے پہلے میں ایک مقدمہ عرض کرنا چاہوں گا۔ سوال اس طرح سے ہے: کیا قرآن کریم میں مہدویت اور امام مہدی کے متعلق صریح گفتگو ہوئی ہے یا نہیں؟ مطلب یہ نظریہ روایات کے حد تک محدود ہے، یا قرآن میں بھی یہ نظریہ پایا جاتا ہے اور قرآن میں بھی اس نظریے پر، اس عقیدے پر گفتگو ہوئی ہے؟ اس سوال کے جواب دینے سے پہلے میں ایک مقدمہ عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ مقدمہ اس طرح سے ہے کہ قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں، تمام نسل کے لیے، نسل انسانیت کے لیے پیغمبر گرامی اسلام کا زندہ معجزہ ہے، اور انسانیت، اسلام اور مسلمانوں کی زندگی، ان کے مستقبل کے بارے میں اس بابرکت اس مقدس کتاب میں گفتگو ہوئی ہے۔ لیکن مہدویت اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اس موضوع کے متعلق جس طرح دیگر اسلامی جو اہم موضوعات ہے، مثال کے طور پر امامت کا موضوع ہے، نبوت کا موضوع ہے، یا اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، صوم ہے، صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان تمام موضوعات کے متعلق قرآن مجید میں کلی طور پر اور اصولی گفتگو ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز تین ٹائم کا نماز واجب ہے۔ اب نماز کی رکعت کتنی ہونی چاہیے، یا نماز کی مبطلات کیا ہے، واجبات کیا ہے، ارکان نماز کیا ہے، اور دیگر جو تفصیلی مسائل ہے، ان مسائل کو بیان کرنا سنت کی ذمہ داری ہے۔ سنت اور قرآن میں فرق یہی ہے کہ قرآن تمام مسائل کے کلی اور اصولی قانون بیان کیا ہے قرآن نے، اور سنت نے آ کر ان قوانین کو تطبیق دی ہے۔ ان قوانین اور اصولی کلی جو قانون جو بیان ہوا ہے، جو موضوعات جن کے متعلق
کلی گفتگو ہوئی ہے، ان کے وجود خارجی اور مصداق خارجی کو تعین کرنا اور تفصیلات کو بیان کرنا یہ سنت کی ذمہ داری ہے اور سنت نے بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر روزے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تم پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ اب روزے کی واجبات کیا ہے، مفتلات روزہ کیا ہے، اور تفصیل جو مسائل ہے وہ سنت نے بیان کی ہے۔ اس طرح حج کا مسئلہ ہے، امامت کا مسئلہ ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ اب یہ اولی الامر کون ہے، اس کی صفات اور خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اور یہ ساری تفصیلات سنت نے بیان کی ہے۔ روایات میں، احادیث میں پیغمبر گرامی اسلام اور معصومین اطہار علیہ السلام نے یہ بیان کی ہے۔ تو اسی طرح مہدویت اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے متعلق بھی قرآن مجید میں عمومی اور کلی گفتگو ہوئی ہے۔ خصوصاً نظریہ مہدویت خوبصورت انداز میں متعدد قرآنی آیات میں بیان ہوا ہے یہ نظریہ، اور روایات متواترہ میں معصومین علیہ السلام نے اس نظریے کو تطبیق دیا ہے، اور اس نظریے کے کامل ترین مصداق کو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی امامت اور آپ کے ظہور و قیام کو قرار دیا ہے۔ اور جو قرآنی آیات اس نظریہ مہدویت، عقیدہ مہدویت اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے متعلق ہم ان قرآنی آیات کو دو حصوں میں یا دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو حصہ ہے قرآن کریم میں، البتہ قرآنی آیات بہت زیادہ ہے اس موضوع کے متعلق، بعض مفسرین نے، بعض علماء نے اپنی کتب میں 100 سے زیادہ قرآنی آیات کو مہدویت اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور اور قیام سے متعلق قرار دیا ہے، اور انہی قرآنی آیات کے ذیل میں 500 سے زیادہ احادیث فریقین نے نقل کی ہے، اور 500 سے زیادہ احادیث میں ان آیات کو تطبیق دیا ہے، یا یوں کہا جائے ان آیات کے تطبیقی جو تفسیر ہے یا تأویلی جو تفسیر ہے اس کو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی امامت اور ان کے قیام و ظہور کو قرار دیے ہیں۔ اب ان آیات کو ہم تقسیم کرتے ہیں دو حصوں میں۔ ان میں جو پہلا حصہ ہے قرآن مجید کے وہ قرآنی آیات ہے جس میں نظریہ مہدویت خوبصورت انداز میں بیان ہوا ہے، نظریہ مہدویت کی خصوصیت کے ساتھ یہ نظریہ بیان ہوا ہے، اور وہ آیات بھی متعدد آیات ہے۔ ان میں سے ہم انشاءاللہ 3-4 آیات کی طرف اشارہ کرنے اور پیش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ان میں جو کلی جو نظریہ جو بیان ہوا ہے، گفتگو جو ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ روئے زمین پر صالح اور مستضعف بندوں کو ان کے حقوق واپس دلائے جائیں گے، اور وہ قدرت حاصل کریں گے جس قدرت کے نتیجے میں، یعنی جس استخلاف کے نتیجے میں اس روئے زمین پر، یعنی اس زمین میں ایک عالمی حکومت قائم ہوگی جس کی بنیاد عدل و انصاف ہو۔ یہ کلی نظریہ ہے۔ ان میں سے جو پہلی آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55، اس آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا، پروردگار عالم نے وعدہ دیا ہے۔ جب پروردگار عالم کسی کو وعدہ دیتا ہے تو خلف وعد نہیں کرتا، خلف وعد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پروردگار عالم کو، یعنی وعد الہی اشارہ ہے سنت الہی کی طرف جو لا یتغیر ولا یتبدل ہے، یعنی پروردگار عالم کا اٹل فیصلہ ہے، سنت الہی کا حصہ ہے۔ کیا چیز؟ الذین آمنوا منکم، کن لوگوں کو وعدہ دیا ہے پروردگار عالم نے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو تم میں اہل ایمان ہے، صالح ہے، وہ مؤمنین جو نیک بھی ہے، یعنی صرف مومن نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں، بلکہ بعد دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف مومن ہونا اور عمل صالح کا انجام دینا کافی نہیں ہے، بلکہ مستضعف بھی ہونا ضروری ہے۔ مستضعف ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی وہ مومنین کا وہ گروہ جو اہل ایمان ہے، نیک عمل انجام دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ظلم کے خلاف مقاومت دکھاتے ہیں، ظلم کے خلاف
سکوت اختیار نہیں کرتے، ان مومنین کو پروردگار عالم نے یہ وعدہ دیا ہے. کس چیز کا وعدہ دیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ہم انہیں زمین میں اپنا خلیفہ قرار دیں گے. ہم انہیں زمین میں اپنا مستخلف اور زمین میں کی قدرت، زمین کی حکومت ہم ان کو عطا کریں گے کہ وہ زمین میں ہمارے ضرور خلیفہ بنائیں گے ہم انہیں. اس کی مثال کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی. یعنی مطلب سابقہ میں، گزشتہ امتوں میں بھی اس کے شواہد ملتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ کی مثال خود قرآن مجید نے دی ہے دیگر آیات میں. جناب موسیٰ کو فرعون اور حامان پر غلبہ حاصل دیا اور روئے زمین پر، مصر کے روئے زمین پر تقریباً جناب موسیٰ نے حکومت قائم کی. یا اسی طرح جناب داؤد کی مثال ہے، جناب سلیمان کی حکومت ہے. یہ مثالیں ہیں نظریہ مہدویت کے مصادیق میں سے پروردگار عالم نے قرار دیے ہیں. تو اس آیہ مبارکہ میں مومنین کو یہ وعدہ دیتے ہیں پروردگار عالم، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور انہیں، یہ جو مومنین ہے یہ لوگ دین کو، یہ دین اسلام مراد ہے یہاں پر، جیسے کہ دیگر آیات میں وارد ہوا ہے پروردگار عالم جس دین سے راضی ہے وہ دین اسلام ہے. تو جس دین سے پروردگار عالم راضی ہے یعنی دین اسلام، اس دین کو مضبوطی ہم عطا کریں گے. مطلب یہ دین مضبوط ہوگا روئے زمین پر، جس کے نتیجے میں وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، مطلب ان کو جب حکومت ملے گی روئے زمین پر، خلافت ملے گی روئے زمین پر، امامت ملے گی روئے زمین پر، تو اس کا دو نتیجہ سامنے آئے گا. ایک، روئے زمین پر دین اسلام کا چرچا ہوگا، ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہوگا. اور دوسرا نتیجہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جو ابھی جو صورتحال ہے مومنین کی، ہر جگہ جو ہے مظلوم واقع ہو رہے ہیں، ہر جگہ قتل ہو رہے ہیں. کسی کو مولا امیر مومنین کے نام لینے کے جرم میں قتل کیا جاتا ہے، کسی کو شیعہ ہونے یا علوی ہونے کے جرم میں قتل کیا جاتا ہے. تو پھر جو صورتحال مومنین کی ابھی ہے، تو پھر یہ صورتحال تبدیل ہوگی بعد خوفہم امنا، اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا. یہ دوسرا نتیجہ ہوگا. اور تیسرا نتیجہ یعبدوننی لا یشرکون بہ شیئا، وہ ہماری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یعنی روئے زمین پر توحید کا جھنڈا ہر جگہ بلند ہوگا، اور ہر جگہ موحد ہوں گے. چنانچہ کوئی مشرک اور کوئی ملحد اور کوئی غالی اس روئے زمین پر نہیں ملے گا. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. اب اس آیت سے جو خلاصہ یہ کہا جائے، یا جو جس چیز کا پروردگار عالم نے وعدہ دیا ہے، 4 چیزوں کا پروردگار عالم نے اس آیت میں مومنین صالحین کو جو وعدہ دیا ہے وہ 4 چیزیں ہیں. پہلا نقطہ کیا ہے؟ صالح مومنین کو واضح طور پر یہ بشارت دی گئی ہے کہ وہ آخرکار زمین پر حکومت کریں گے. یہ پہلا وعدہ ہے. اور دوسرا وعدہ، اسلام پھیلے گا، یعنی ہر جگہ اسلام کا غلبہ ہوگا، تمام دیگر مکاتب فکر اور دیگر ادیان پر اسلام کا غلبہ ہوگا اور ہر جگہ اسلام کا چرچا ہوگا. اور تیسرا وعدہ، ناامنی اور خوف کی جگہ امن و سکون قائم ہوگا. اور چوتھا، شرک کا خاتمہ ہوگا اور لوگ خالصتاً اللہ کی عبادت کریں گے. اور آخری جو نقطہ اس آیہ مبارکہ میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو کوئی کفر کی راہ اختیار کرے گا وہ فاسق ہوگا. یہ پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں وعدہ دیا ہے، اور یہی نظریہ مہدویت کا خلاصہ ہے جو خوبصورت انداز میں کچھ حد تک تفصیل اور خصوصیات کے ساتھ اس آیت میں یہ نظریہ بیان ہوا ہے. یہاں اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں تواتر کے ساتھ روایات فریقین کے علماء نے نقل کی ہے. من جملہ ایک روایت مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے کہ جس میں
اس آیت کے مصداق کو پیغمبر گرامی اسلام کی حکومت، امیر المومنین کی حکومت البتہ ہم قرار دے سکتے ہیں، پیغمبر گرامی اسلام کی حکومت، اسی طرح امیر المومنین کی حکومت، اسی طرح جمہوری اسلامی ایران نظام ولایت فقیہ کو بھی اس آیت مبارکہ کی مصداق قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن جو کامل ترین مصداق ہوگا اس آیت مبارکہ کا، جو کامل ترین تطبیق خارجی ہوگا اس آیت مبارکہ کا، وہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے زمانے میں ہوگا اور ان کی عالمی حکومت ہوگی۔ دوسری آیت کی طرف، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، تأکید کے ساتھ لام اور قد دونوں تأکید کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ہم نے حتمی طور پر یہ لکھ دیا ہے، مطلب وہی سنت الہی کی طرف اشارہ ہے، یہی وعدہ الہی کی طرف اشارہ ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے، من بعد الذکر، ذکر سے مطلب یہاں تورات ہے، یعنی ہم نے تورات میں بھی اور زبور میں بھی نظریہ مہدویت کو بیان کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کیا چیز، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ یہاں ایک نقطہ اس آیت مبارکہ میں ظریف نقطہ ہے، وہ عرض ہے۔ یہاں پر عرض میں جو الف لام ہے وہ الف لام عہدی نہیں، چونکہ یہ کلمہ پہلے آیا ہی، یہ لفظ پہلے آیا ہی نہیں ہے، چنانچہ یہاں پر عرض سے مطلب جو ہے الف لام جنس ہے، یعنی پورے زمین مقصود ہے، یعنی پورے زمین کے وارث میرے صالح اور نیک بندے ہوں گے۔ اب اس آیت مبارکہ کے ذیل میں مولا امام محمد باقر سے ایک روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بندگان صالح سے مراد حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ان کے یاران، ان کے انصار ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں نظریہ مہدویت خوبصورت انداز میں بیان ہوا ہے اور اس نظریت کی تطبیق دی ہے ائمہ اطہار نے، معصومین نے، جس کے مصداق اتم کو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت اور ان کے نظام کو قرار دیا ہے۔ آئے ہم تیسرے آیت کی طرف۔ تیسرے آیت میں سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم نے ارادہ کیا ہے، ارادہ سے مطلب یہاں ارادہ تکوینی ہے، پروردگار عالم کا یہ ارادہ تکوینی ہے، یعنی سنت الہی کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان نمن علی الذین استضعفوا، کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور اور مستضعف واقع ہوئے ہیں۔ مستضعف عام مومنین مراد نہیں ہے، بلکہ مستضعف وہ مومنین ہے جو مظلوم واقع ہوئے ہیں، مقہور واقع ہوئے ہیں، لیکن ظلم پر چپ کا روزہ نہیں رکھتے، ظلم پر خاموشی اختیار نہیں کرتے، بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ظلم کے خلاف مقاومت دکھاتے ہیں، ظلم کے خلاف قیام کرتے ہیں، انہیں مستضعف کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے ان مستضعفین پر احسان ہم کریں گے، اور فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، اور ہم انہی گروہ کو زمین اور انہیں پیشوا اور وارث بھی بنائیں گے، یعنی ہم انہیں پیشوا یعنی امامت، زمین کی خلافت اور امامت بھی انہیں دیں گے، اور ساتھ ساتھ نجعلہم الوارثین، انبیاء کے اور نظام عدل الہی کے وارث ہم انہیں ہی قرار دیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے صالح اور نیک مومنین کو یا مومن لوگوں کو زمین پر خلافت اور اقتدار حاصل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ وعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے دور میں یا مولا امیر مومنین کے دور میں یا نظام ولایت فقیہ کی صورت میں جزوی طور پر پورا ہوا ہے، مطلب زمان اور مکان کے اعتبار سے بہت ہی محدود حد تک، اور کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے بھی محدود صورت میں یہ وعدہ پورا ہوا ہے، لیکن اس کا مکمل اور عالمگیر نفاذ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے زمانے میں ہوگا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ شرک کا خاتمہ ہوگا اور امن کا قیام ہوگا اور صالح لوگ زمین کے وارث بنیں گے۔
مولا امیر مومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے ذیل میں مولا امیر فرماتے ہیں جو لوگ زمین پر مظلوم واقع ہوئے ہیں وہ خاندان پیغمبر ہے، مطلب مستضعفین کا جو واضح ترین مصداق ہے وہ بنی ہاشم ہے، ائمہ اطہار ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سختیاں جھیلنے کے بعد پروردگار عالم ان کے مہدی کو مبعوث کرے گا تاکہ انہیں عزت اور ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ مطلب مولا امیر المومنین اس آیہ مبارکہ کو تطبیق دیتے ہیں اہل بیت اطہار پر، اور اس کے مصداق اتم کو ائمہ اطہار قرار دیتے ہیں، اور جس شخص کے ہاتھ اقتدار آئے گا اور خلافت آئے گی، امامت آئے گی، اس کو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف قرار دیتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ کا واضح ترین مصداق روایات کی روشنی میں مولا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی امامت اور آپ کا ظہور و قیام ہے۔ اسی طرح چوتھی آیت بھی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اس میں بھی پروردگار عالم نے وعدہ دیا ہے، هو الذی، وہ پروردگار عالم، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے اپنے پیغمبر کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیج دیا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ہے اصل نقطہ، تاکہ یہ دین جو دین اسلام ہے وہ تمام دیگر مکاتب فکر اور دیگر ادیان پر غالب آ جائے۔ یہ اس غلبے کی بشارت یہ آیہ مبارکہ دیتی ہے جس کا وعدہ پروردگار عالم نے دیا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ غلبہ مشرکین کے لیے یا کافرین کے لیے ناگوار کیوں نہ ہو۔ اس آیت میں جو وعدہ دیا ہے پروردگار عالم نے، جو بشارت دی ہے، یہ بشارت جزوی طور پر ہم دیکھتے ہیں پیغمبر گرامی اسلام کے دور میں یا مولا امیر المومنین کے دور میں جزوی طور پر یہ وعدہ، یہ بشارت دیکھنے کو ہم یا سننے کو ملتے ہیں، لیکن جو کلی جو بشارت ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلی، تمام مکاتب فکر پر، تمام ادیان پر دین اسلام کا غلبہ آئے گا، وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔ اب یہ کہاں واضح ہوگا، یہ بشارت کہاں دیکھنے کو ملے گی؟ تو روایت کا جملہ ہے، مولا امیر المومنین سے عبادہ ربیعی نے روایت کی ہے کہ آپ نے اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، خدا کی قسم مہدی کے ظہور کے بعد زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں رہے گا مگر جہاں سے صبح و شام کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح بلند نہ ہو۔ اسی طرح یہ ابن عباس سے بھی روایت، البتہ تواتر روایت کے ساتھ اس آیت کو تطبیق دی ہے مولا امام مہدی کی امامت اور ان کے ظہور پر۔ ابن عباس سے بھی یہ روایت منقول ہے، ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر اور تاویل میں اس طرح کہا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں اس دن کوئی یہودی اور نصارہ اور دیگر ادیان کے ماننے والے باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ دین حنیف اسلام سے مشرف ہوگا۔ اور پھر آگے جا کے کہتا ہے ابن عباس، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب قائم آل محمد قیام کریں گے۔ تو اس آیت کو، یہ آیت بھی نظریہ مہدویت کے ساتھ اس کا واضح رابطہ ہے، اور اس آیت کو ائمہ اطہار نے اور بزرگان دین نے اور ابن عباس جیسی شخصیات نے تطبیق دی ہے مولا امام زمان یا مولا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی حکومت اور ان کی امامت، ان کے ظہور و قیام کے ساتھ انہوں نے ربط دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید میں یہ جو آیت کا جو آیات کو ہم جو مولا امام مہدی کے متعلق آیات ہے، ان آیات کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ تو یہ پہلا جو حصہ ہے اس میں وضاحت کے ساتھ صریح الفاظ میں، واضح الفاظ میں نظریہ مہدویت کی طرف اشارہ اور نظریہ مہدیت بیان ہوا ہے، اور متواتر روایات میں اہل بیت اطہار نے، ائمہ اطہار نے، معصومین نے ان آیات کو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی حکومت اور آپ کے ظہور کے ساتھ تطبیق دی ہے۔ اور یہ جو وعدہ پروردگار عالم نے دیا ہے، یہ جو سنت الہی کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے ان آیات میں،
یہ وعدہ پیغمبر گرامی اسلام کے زمانے میں یا امیر المومنین کے زمانے میں یا جمہوری اسلامی اسلام کے صورت میں جزوی طور پر یہ وعدہ پورا ہوا ہے، لیکن اس کا مکمل اور عالمگیر نفاذ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے زمانے میں ہوگا۔ اس وقت شرک کا خاتمہ ہوگا اور امن قائم ہوگا اور صالح لوگ زمین کے وارث بنیں گے۔ انہو یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، انشاءاللہ وہ دن قریب ہوگا اور اس دن کو ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔